نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بے شک دین صرف اسلام ہی ہے، اور اسی دین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ اسی دین کی برکت سے ہمیں عزتیں ملی، اسی دین کی برکت کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، اسی دین کی وجہ سے ہمیں جینا سکھایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا، اور اس کا ذمہ اور اس کو بچانے کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا، جیسے قرآن کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا اپنے اوپر لیا اور حفاظت اپنے بندوں سے کروائی۔ دوسرا ذمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا لیا، اس کی حفاظت بھی اپنے بندوں سے کروائی۔ اللہ رب العزت کا ایک ذمہ لے لینا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فرائض سے فراموش ہو جائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ جس چیز پر اللہ رب العزت نے اپنا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے، اس چیز پر پہرا دینا وہ آپ کا فرض بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ دین اسلام کے بارے میں اپنا منہ کھولتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، تو مجھے تو ایک چیز یاد آتی ہے کہ قارون اپنے دور کا وہ بھی ایک دیندار آدمی تھا، اور وہ تورات کی قرات بڑی اچھی کرتا تھا، بڑی زبردست کرتا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈیرا بنا لینا، اس نے اب ڈیرا بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے اپنا ایک ڈیرا بنا لیا، جس میں وہ لوگوں کو پیسے اور طاقت کے بلبوتے پر دین کے خلاف کرتا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتا۔ وہ کہتا کہ جی اس نے نبوت جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی بانٹ دی ہے، اپنے بھائیوں میں ہی بانٹ دی ہے۔ تو اس کے پاس جو طاقت تھی، اس کے پاس جو اس کا جو نشہ تھا، وہ صرف دولت اور عہدے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دولت اور عہدے کے نشے میں وہ دین اسلام کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، اور دین اسلام کے بارے میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ دین اسلام کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں قرآن و حدیث کو اسٹڈی کرنے والا ہوں، اس کا مطالعہ کرنے والا انسان ہوں۔ میں یہ بہتر جانتا ہوں کہ کوئی شخص اگر کسی کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہوگی۔ کسی کو آیت الکرسی پڑھنی نہیں آ رہی، اس کے پیچھے کون سی وجہ ہوگی؟ اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے، جیسے آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کسی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس چیز کو آپ سیکھتے ہیں، جس میں دلچسپی ہوتی ہے، پھر اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ کو دین اسلام میں دلچسپی ہی نہیں ہے، جب آپ کو دین اسلام سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اس کو پھر غلط ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، اس سے ریاست مدینہ بدنام ہوتی ہے۔ اور ریاست مدینہ کیا تھی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص پیاسا تھا، اگر کوئی پریشان تھا، اگر کوئی لاچار تھا، اگر کوئی کمزور تھا، تو اس کی مدد کی جاتی تھی۔ ریاست مدینہ کا نام لینا اور اس کو بدنام کرنا، یہ بھی دین اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی سازش ہے۔ آپ سب کو یہ چاہیے کہ آپ اگر دین کے بارے میں نہیں جانتے، اگر آپ دین کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، ایک بیسک مسلم ہیں، کم از کم اتنا اپنے اندر نالج ضرور رکھیے کہ کوئی شخص اگر دین اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے اور اس کو اس چیز کا نام بھی نہیں پتہ، اس کو اس چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ دین اسلام کا نام لے رہا ہے، تو وہ کس بنیاد پر لے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دین اسلام کے بارے میں کوئی کام تو کیا نہیں پاکستان میں، کسی بھی ملک میں، لیکن وہ نام اسلام کا لیتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو شخص دین اسلام کا کام کر کے گیا، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کام دکھانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا مقابلہ اس شخص کا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کام دکھانے والے تھے، لیکن وہ شخص اس دنیا سے کامیاب ہو کر گیا۔ بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص آج کے دور میں دولت اور طاقت کے نشے میں دین اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوگا جس جگہ قارون کھڑا ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے یہی التجا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور دین اسلام کا کام کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔